اب تو کچھ ڈاؤٹ ہی نہیں رہ گیا بھائی, یہ تو پورا معاملہ وہی چل رہا ہے, ایک کے بعد ایک. یہ دیکھیے ایک کے بعد ایک. ہمارے 5 آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہو. رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. بھارت کا پاکستان کے اوپر سندور آپریشن اور پاکستان کا بنیان مرصوص کا آپریشن جو کہ بھارت کے 26 مقامات کو ٹارگٹ بنایا گیا, تاریخ گواہ رہے گی. تاریخ میں بات یہ لکھی جائے گی کہ سندور آپریشن کے نتیجے میں سویلینز کی موت ہوئی, عام شہری جو بے گناہ شہری تھے وہ موت کے گھاٹ اترے, اور بنیان مرصوص کے نتیجے میں پاکستان نے صرف ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے, جو ان کی چوکیاں تھیں جہاں سے فوجی حملے کیے جاتے تھے, صرف وہ تباہ کیے. ایک بھی سویلین کی موت ابھی تک بھارتی میڈیا کے مطابق بھی اور پاکستانی میڈیا کے مطابق بھی سامنے نہیں آئی جو کہ پاکستان نے جو بھارت کے اوپر حملہ کیا. کبھی بھی پاکستانی فوج اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹی کہ عام شہری کی موت اگر دوسرا ملک آ کر لے جائے اور وہ پاکستانی جو فوج ہے وہ چپ چاپ تماشائی بنی رہے. پاکستانی فوج نے یہ اعلان کیا تھا 2 دن 3 دن پہلے کہ ہم جب جواب دیں گے اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی, DGISPR کے بیان کے مطابق. اور یہ بات پھر سچ بھی ہوئی کہ پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو کور کیا کہ پاکستان کا جو بنیان مرصوص کا آپریشن تھا وہ بہت ہی خطرناک آپریشن تھا, جس میں کئی میڈیا کے مطابق تو 31 مقامات سننے میں آ رہا, لیکن جو مخصوص مقامات تھے وہ 26 مقامات تھے, جن میں سے جو مین مقامات تھے وہ 10 تھے. اور 10 میں ان کا جو پٹھان کوٹ تھا, ان کا جو S-400 کی جو 2 ایئر بیسز تھیں جو دنیا کی سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی والی, دنیا کی سب سے مہنگی ترین ایئر بیسز مانی جاتی تھیں, ان کو تباہ کیا. سب سے اہم بات یہ کہ جب بھی مودی نے اپنی عوام کا دل جیتنے کی کوشش کی ہے وہ سب سے پہلے یہ عوام کو شو کرواتا ہے کہ میں پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہوں, دیکھو میں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کروا دیا. تو وہ عوام کا دل جیت لیتا ہے, عوام اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, الیکشن جیت لیتا ہے. آج نہیں, یہ دہائیوں سے یہ کام سالوں سے کرتا آ رہا ہے. 2019 میں آپ حال دیکھ لیں کہ جب ابھینندن کا واقعہ دیکھنے کو سامنے آیا تو اس وقت بھی الیکشنز قریب تھے, تو اس وقت اس نے اپنی عوام کا دل جیتنے کے لیے یہ شو کروایا کہ میں پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہوں, دیکھو ہم پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں گے. کیونکہ وہاں کی عوام جو ہے 30 سے 40% بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارا دشمن ہے. بہت زیادہ ایگریسو وہاں پر عوام رہتی ہے. ابھی حال ہی میں ویڈیوز دیکھنے میں سامنے آ رہی تھی کہ وہاں کے ایک شہر میں کراچی کے نام سے ایک ہوٹل تھا بہت بڑا, اور وہ بہت پرانا تھا. ہندو وہاں پر گئے ہیں اور وہ کراچی جہاں پر لکھا ہوا تھا اسے مار رہے ہیں, اسے اس کراچی کے لفظ کو وہاں سے گرا رہے ہیں. مطلب اتنی نفرت وہاں پر اس ٹائم پاکستان کے خلاف جو ہے بچھا دی گئی ہے ان کے میڈیا کی طرف سے. اور سب سے بڑھ کر ان کے میڈیا نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا, وہ یہ کہ وہ کراچی پر بھی قبضہ کر چکے, وہ ہمارے بہاولپور پر قبضہ کر چکے, وہ تقریباً آدھا پاکستان فتح کر چکے ہیں. ان کا میڈیا اپنی عوام کو اتنا بے وقوف بنانے میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک بھی حصے پر ایک ذرے جتنا بھی وہ قبضہ نہیں کر سکے. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ وہ ڈر کے مارے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے تقریباً 8 سے 9 ایریاز ٹارگٹ کیے, اور اس ایریاز کے ٹارگٹ میں صرف پاکستان کی معصوم عوام جو ہے شہید ہوئی ہے. جبکہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے, ایک بھی دہشت گرد اس آپریشن کے نتیجے میں نہیں مرا. خیر مودی کی سیاست تو اس ٹائم پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ اپنی عوام کا دل جیتنے کے لیے صرف اپنی عوام کو یہ شو کرواتا ہے کہ میں پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہوں, دیکھو میں نے اٹیک کر دیا, میں نے پہل کی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. عوام بلے بلے کر اٹھتی ہے اور عوام جو ہے اس کو جتوا دیتی ہے. صرف اور صرف اس کا پیچھے مقصد یہی ہے. اب آہستہ آہستہ نریندر مودی اپنے عوام کا دل جیتنے کے لیے اپنی سپیچز میں یہ شو کروائیں گے کہ دیکھو میں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, میں نے پاکستان کے ساتھ یہ کر دیا, میں نے پاکستان کے لوگوں کو مارا, میں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ یہ کیا, ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ یہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی فضائیہ ہے اس نے کئی دفعہ بھارت کو دھول چٹائی ہے. ابھی بھارت کے مطابق ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے, دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا ہے. لیکن 2019 میں بھی
یہ بات پوری دنیا کو پاکستان بتا چکا ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھارت کے مقابلے میں بہت آگے ہے، اور 2025 میں بھی یہ بات پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہے، بہت چلاک ہے، بہت تیز ہے انڈیا کی نسبت۔ کامران مسیحی پائلٹ جو اس نے کارنامے سر انجام دیے ہیں اس سارے سینیریو کے درمیان، یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ایک بیان تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پائلٹ کامران نے یہ الفاظ یوز کیے ہیں کہ اگر مجھے واپسی کا بلاوا نہ دیا جاتا تو میں دلی کے اوپر چڑھ جاتا، میں دلی کے اوپر حملہ کر کے واپس آتا۔ پاکستان کے بہادر پائلٹس اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر کے گئے تھے کہ ہم شہادت پانے جا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہم واپس نہیں آئیں گے، یا تو غازی بن کر آئیں گے یا ہم وہاں پر ہی شہید ہو جائیں گے۔ پاکستان ہی وہ واحد ایئر فورس رکھتا ہے جو اپنی موت کے اوپر خود سائن کرنے کا جو ہے عزم رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک خبر اور گردش کر رہی ہے میڈیا کے اوپر، ٹیلی گراف جو کہ برٹش نیوز پیپر ہے، اس کے اوپر کنگ آف دا اسکائی پاکستانی ایئر فورس کو کہا گیا۔ اس کے متعلق میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستانی ایئر فورس کا جو اصلی چہرہ ہے، جو پاکستانی ایئر فورس کی اصلی چلاکیاں ہیں، مہارتیں ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ اگر یہ خبر فیک بھی ہے تو اس چیز کے اندر کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس کنگ آف دی اسکائز ہے۔ یہ بات پاکستان سالوں پہلے بھی ثابت کر چکا ہے، 2025 میں بھی ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کے ابھی کچھ پائلٹس ابھی انڈیا کی فضائی حدود میں گئے ہیں اور جا کر ایسے ایسے کرتب کر کے آئے ہیں جیسے ان کے لیے ایک جہاز ایک کھلونا ہے۔ تو کنگ آف دا اسکائز کی اگر خبر برٹش ایئر نیوز پیپر کی طرف سے اگر نہیں بھی چھاپی گئی تو اس چیز کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ DGISPR کا کل بیان آیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی سیز فائر کی امریکہ کے ساتھ، بلکہ یہ خواہش بھارت نے جو ہے امریکہ سے کی کہ اب ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ کھلم کھلا دنیا کے سامنے اپنی ہار کا اعلان کر چکا ہے کہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، پاکستان نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ پاکستان کے اوپر اگر 9-10 جگہوں پر حملہ ہوا تو پاکستان نے ان کے 26 سے 30 ایریاز کو ٹارگٹ کیا۔ اور ایک چیز کا فائدہ پاکستان کو بہت زیادہ ہوا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں اور پاکستان کے اسلامی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب کے سب اس ٹائم ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہیں، وہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ اس چیز کی خوشی اس ٹائم پورے پاکستان میں ہے کہ اس ٹائم پاکستانی عوام صرف یکجا ایک ہو کر اپنی فوج کا ساتھ دیا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ DGISPR نے یہ لفظ یوز کیے تھے کہ ہم اپنے شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، اور جب بدلہ لیں گے تو اس کا جو چرچا ہوگا، گونج ہوگی، پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان امن جو ہے زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو بھارت کو بھی چاہیے کہ امن کو زیادہ پروموٹ کرے۔ پاکستان بھی ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ اس خطے کے درمیان ہمیشہ امن رہے۔ پاکستان نے کبھی بھی پہلے جنگ کی خواہش نہیں کی، جب بھی جنگ کی خواہش ہوئی ہے وہ بھارت کی طرف سے ہوئی ہے۔ کل چونکہ بھارت میں بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان کے نیوی کے ہیڈ، ان کے ایئر فورس کے ہیڈ اور ان کے جو آرمی کے ہیڈ ہے وہ چاروں اکٹھے ہو کر انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا، اور وہاں کے جرنلسٹ نے ایک کویسچن کیا کہ پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے رافیل طیارے گرائے ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ تو آگے سے ان کے آرمی چیف نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس خبر کی تصدیق کر دوں تو اس سے دشمن کو فائدہ ہوگا، کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں واقعی میں پاکستان نے ان کے رافیل طیارے گرائے ہیں، ان کا بہت زیادہ کروڑوں نہیں اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ باقی آگے کی انفارمیشن کیا ہے، آگے کی خبریں کیا ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہم گین کرتے رہیں گے اور کوشش کروں گا میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کا اس سارے سینیریو کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔